وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ نے جو ویڈیو کلپ بھیجی ہے اس میں رافضی سبائی مجوسی کس قدر گھوٹالہ کر رہا ہے اس کا اندازہ ہر وہ مومن اور متبع سنت کر سکتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کر دیکھے گا۔ اس میں ہے کہ عباس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور وہ عم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھی چچا ہیں، اور چچا اپنے بھتیجے علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاذب ہے، یہ آثم ہے، یہ غادر ہے، یہ خائن ہے، اور دونوں کے دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں۔ عباس آل بیت بھی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیے، خلیفہ برحق تسلیم کیے، اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عباس آل بیت خلیفۃ المسلمین سمجھتے تھے اور فیصلہ کرانے کے لیے عمر فاروق کے پاس آیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے ذرا سا، عباس اور علی دونوں کے دونوں عمر فاروق کی عدالت میں آئے ہوئے ہیں، اور عباس نے کہا یا امیر المؤمنین، غور سے سنیں، رافضی لوگ سب سے پہلے سنیں، اس کے بعد سنی بھی تحقیق کر لیں۔ یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، امیر المؤمنین میرے درمیان اور اس جھوٹے پاپی غدار اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ کہاں کی روایت ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں دو جگہوں پر ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری 3094، 5358، صحیح مسلم 1757، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس رافضی نے جو کچھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں کہا ہے، دراصل یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور علی کے چچا نے علی کے بارے میں کہا ہے۔ کیا خیال ہے اس رافضی کا گھوٹالہ اور اس رافضی کی عیاری اور مکاری سامنے آئی یا نہیں آئی؟ یقیناً غور و فکر کرنے والے کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ رافضی ویسے بھی رافضی کے بارے میں معروف اور مشہور ہے، ما رأیت اکذب من الرافضہ، میں نے رافضی سے بڑا جھوٹا کسی کو بھی نہ پایا۔ تو یہ ایسا جھوٹا ہے، لوگوں کے سامنے ویڈیو ہے، اس میں حوالہ صحیح مسلم کا دے رہا ہے، اور بات علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، اور اس کو پھیر دیا ابو بکر و عمر کی طرف۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے،
کتنی بڑی زیادتی ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آل بیت عباس اور علی ابن ابی طالب امام معصوم شیعہ کے پہلے امام خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، اور یہ مردود لوگ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر کو دعائیں دیتے ہیں، اور یہ ملعون لوگ طعن و تشنیع کے کلمات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر داغتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، تم ان روافض کو اور مجوسی کی اولاد کو، یہودی پروردہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پورے اسلام کو مٹانے کی ایک سازش ہے شیعیت، رافضیت، مجوسیت۔ اللہ رب العالمین اہل اسلام کو، اہل سنت کو روافض کے حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین اسلام کی آبیاری کر سکیں، کفار اغیار ناہنجار کی دسیسہ کاریوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو بچا سکیں۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔